اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی اور ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ یقیناً ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی، ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے مینڈیوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری مینڈیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی مینڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دے دی جائیں، یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور مینڈیوں کے مالک کو مینڈیاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معمولی فضائل سے نوازا۔ نمبر 1، اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام بھی جانوروں پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان
سلیمان علیہ السلام کو دے رکھا تھا علم، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ نمبر 2، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی کہ جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں لیا تھا، وہ ان ہی کے حکم سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے اس کو پہنچا دیتی تھی۔ کہا رب تعالیٰ نے ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھی، 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ نمبر 2، بہت تیز ہوائیں بھی آپ علیہ السلام کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتی تھی۔ نمبر 3، آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح 1 مہینے کا سفر صرف 1 شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا تھا، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، یعنی کہ میرے بعد کسی کو نہ دی جائے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے، جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دونوں
کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بات چیت سنی جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالے۔ اور اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے۔ وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتا ہے۔ چیونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت النمل رکھ دیا گیا۔ النمل کے معنی ہیں چیونٹی کے ہیں۔ یہاں پر ہر یہ چیز قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔